بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ وقت جو چل رہا ہے یہ قیامت کے نزدیک ہم کو نزدیک سے نزدیک ترین لے کے جا رہا ہے۔ جس طرح سے ابھی فلسطین میں جو جہاد جو جنگ چل رہی ہے اس سے سب کو سبق حاصل کر لینا چاہیے۔ ہم سب کو یہ یقین کر لینا چاہیے کہ اب آئے قیامت کہ تب آئے قیامت، اب آئے مہدی علیہ السلام کہ تب آئے مہدی علیہ السلام، اب آئے عیسیٰ علیہ السلام کہ تب آئے عیسیٰ علیہ السلام۔ تو ہمیں اس بات کا یقین ہو جانا چاہیے کہ قیامت ہماری پہنچ سے بالکل دور نہیں ہے۔ کب ہم اللہ کی گرفت میں آ جائیں اور کب ہم اپنی گناہوں کی توبہ نہ کر پائیں اللہ تعالیٰ سے، ہمیں اللہ سے گناہوں کی توبہ کرنی چاہیے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے۔ لیکن جو ہمارے بچے ہیں ابھی یہ جو ڈیجیٹل جو وقت چل رہا ہے، یہ جو تیز رفتار کا جو وقت چل رہا ہے، اس وقت میں، اس کمپیوٹرائز دنیا میں، اس وقت میں، اس موبائل کی وقت میں بچے اتنے منہمک ہو چکے ہیں، اتنے ڈوب چکے ہیں اس دلدل میں کہ اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، نیکی کیا ہے، گناہ کیا ہے، سزا کیا ہے، توبہ کیا ہے، ان سب سے بالکل دور ہو گئے ہیں۔ اور اسی کے پیچھے ماں باپ کا سب سے بڑا ہاتھ ہے کہ ماں باپ ان کو لے کر نہیں آ پا رہے۔ اب ماں باپ نے جب چھوٹ دے دی اپنی اولادوں کو کہ جاؤ کمپیوٹر بھی استعمال کرو، جاؤ موبائل بھی استعمال کرو، جاؤ اپنے دوستوں کے ساتھ ٹرپ پر بھی جاؤ، ادھر بھی جاؤ ادھر بھی جاؤ، کوئی روک ٹوک نہیں، تو اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ اولاد اپنے ہاتھوں سے نکلتی چلی گئی۔ کوئی بچہ سگریٹ نوشی، کوئی شراب نوشی، ڈرگس اور نہ جانے کس کس گناہوں میں، زنا کا ارتکاب کرنے میں لگ گئے ہیں کہ ماں باپ خود پریشان ہیں کہ آیا ہم اپنی اولاد کو اس دلدل سے، اس گناہوں کی دلدل سے ہم کس طریقے سے نکالیں۔ اس گناہوں کی دلدل سے نکالنے کا سب سے بہترین نسخہ، جو سب سے بہترین طریقہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریقے سے ملتا ہے، جو مجھے انتہائی پسند آیا۔ کیونکہ دیکھو، اگر آپ اپنی اولاد کو یا آپ کی کوئی بھی ایسا آپ کا قریبی رشتہ ہے، چاہے وہ شوہر ہے یا چاہے آپ کی بیوی ہے، چاہے وہ آپ کا بہن ہے، چاہے وہ آپ کے بھائی کو کسی گناہ میں، کسی دلدل میں پھنس گیا ہے، تو آپ اس کو نکالنا چاہو گے تو آپ کو غصہ آئے گا کہ بھائی تو اس کو چھوڑ، بھائی گناہ کو چھوڑ، اس غلط کام کو چھوڑ، شراب پینا چھوڑ، آپ یہی کرو گے نا۔ دوسرا کیا سٹیپ اپنانا چاہیے یہ ہم کو سیکھنا ہے۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قصہ ہے، واقعہ ہے، بہت چھوٹا سا ہے لیکن بہت سبق آموز ہے، میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تاکہ اس سے ہم سب لوگ سبق حاصل کر کے نا اپنی اولادوں کو لے کر آئے، اور یقیناً انشاءاللہ عز و جل اولاد گناہوں کی دلدل سے یقیناً نکل جائے گی۔ تو حضرت یزید بن اسم رحم اللہ تعالی لکھتے ہیں کہ ایک آدمی تھا، شام کا رہنے والا، ملک شام کا رہنے والا ایک آدمی تھا، انتہائی طاقتور اور بڑا زور و بازو پہ لڑنے والا بڑا ہی طاقتور آدمی تھا۔ وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آیا کرتا تھا، لیکن چند دن ہوئے اس نے آنا چھوڑ دیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے پوچھا کہ فلاں ابن فلاں کا کیا ہوا، کہاں ہے وہ، نظر نہیں آتا۔ تو لوگوں نے بتایا، اے امیر المؤمنین، وہ تو شراب نوشی میں مبتلا ہو گیا ہے اور وہ مسلسل پیے جا رہا ہے۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے منشی کو بلایا اور فرمایا کہ ایک خط لکھو۔ یہ خط حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے فلاں ابن فلاں کے نام، سلام علیکہ، یعنی کہ تم پر سلامتی ہو۔ اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط میں لکھا کہ میں تمہارے سامنے اپنے رب کی تعریف بیان کرتا ہوں کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ گناہوں کو معاف کرنے والا اور توبہ کو قبول کرنے والا ہے، اور سخت سزا دینے والا اور بڑا احسان اور انعام دینے والا ہے۔
اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہ خط حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آدمی کی طرف بھیجا۔ اس کے بعد اپنے ساتھیوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ لوگوں، اپنے ساتھی کے لیے دعا کرو، اللہ تعالیٰ سے کہو کہ یا اللہ فلاں ابن فلاں کو توبہ کی توفیق عطا فرما، اس کے دل کو اپنی طرف متوجہ کر کے اس کو توبہ کی توفیق عطا فرما۔ اس کے بعد جب وہ خط اس آدمی کے پاس پہنچا تو ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ آدمی اس خط کو بار بار پڑھتا جاتا اور روتا جاتا کہ اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا بھی ہے اور توبہ کی قبول کرنے کا وعدہ بھی کرتا ہے۔ ان دونوں آیتوں کو، ان دو لائنوں کو، لفظوں کو بار بار پڑھتا جاتا اور روتا چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد اس کی ایسی توبہ قبول ہوئی اور وہ اپنے گناہوں سے ایسے دستبردار ہو گیا جیسے کبھی اس نے شراب پی ہی نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ یہ سب کیوں ہوا؟ پہلی بات تو یہ کہ آپ کو اپنی اولاد کے سامنے تبلیغ کرنی ہے، اس کو ڈانٹنا، مارنا، چیخنا، چلانا اپنی اولاد کے اوپر کہ تم یہ غلط کر رہے ہو، تمہاری صحبت غلط ہے، ان دوستوں کو چھوڑ دو، یہ جو گناہ میں پڑ جاتا ہے نا، یہ سب اس کو اچھی نہیں لگتی باتیں سننا۔ ہاں، لیکن اس کو دوسری طریقے سے ہینڈل کر سکتے ہو۔ کیسے؟ کہ آپ اس کو بٹھاؤ اپنے پاس، اس کے پاس بیٹھو، اس کے ساتھ اپنی دوستی کو بڑھاؤ، گہرا کرو، اپنی اچھی صحبت اس تک پہنچاؤ، اس کو پھر تبلیغ کرو، اللہ کے سخت عذاب سے بھی اس کو ڈراؤ اور اللہ کی رحمت سے بھی اس کو آشکار کرواؤ۔ اس کو بتاؤ کہ اللہ کتنا غفور الرحیم ہے، کتنا رحمان ہے، توبہ کو قبول کرتا ہے، معافی کرتا ہے، معافی دیتا ہے اور سخت سزا بھی دیتا ہے کہ اگر تم نے گناہوں سے توبہ نہ کی تو۔ یہ بہت سارے ایسے واقعات ہیں، ایسی حدیثیں ہیں جس کی بنا پر آپ اپنی اولاد کو تبلیغ کر سکتے ہو۔ روز تھوڑا تھوڑا، ضروری نہیں کہ آپ نے لمبی لمبی تقریریں کرنی ہے، تھوڑا تھوڑا روز تھوڑا تھوڑا قطرہ ڈالو کہ نا، تو انشاءاللہ عز و جل اس کا دل ضرور آپ کی طرف متوجہ ہوگا۔ اور دوسرا کام آپ نے بہترین کام یہ کرنا ہے کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ آپ نے اپنی اولاد کی حق میں دعا کرنی ہے، ہر نماز کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے۔ جو ماں باپ اپنی اولاد کے لیے دعا کر سکتے ہیں نا، اور وہ جو دعا قبول ہوتی ہے وہ کیا ہی قبول ہوتی ہے، تو ماں باپ اپنی اولاد کی حق میں دعا کریں کہ یا اللہ تو میری اولاد کو اپنی طرف متوجہ کر کے اس کو توبہ کی توفیق عطا فرما، تو اللہ تعالیٰ ایسی راہ ہموار کریں گے اور ایسے اللہ تعالیٰ راستے اس کے سامنے فراہم کریں گے کہ وہ گناہوں سے بچتا بچاتا توبہ کی طرف ایک دن ضرور لوٹے گا۔ یہ آپ نے عمل ضرور کرنا ہے۔ دیکھو، اگر آپ کو اپنی اولاد کو گناہوں سے، گناہوں کی دلدل سے اور زنا خوری سے، شراب سے اور نشے سے اور گالیوں سے اور بری صحبت سے اگر بچانا ہے تو آپ نے اپنی اولاد کو ضرور سبق دینا ہوگا، اور وہ کیسا سبق ہوگا؟ وہ دین کا سبق ہوگا، تعلیم ہوگی، تربیت ہوگی، تبلیغ ہوگی۔ کوئی بات نہیں، اگر وہ بھٹک گئی ہے تو کوئی بات نہیں، جو گناہ کر کے توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کو وہ بہت پسند آتا ہے۔ اگر اولاد گناہ میں پڑ گئی ہے اور وہ توبہ کرے گی تو آپ کی اولاد اللہ تعالیٰ کے نزدیک سرخرو ہو جائے گی۔ بات سمجھ آ رہی میری؟ لیکن آپ کو ان کے لیے محنت کرنی پڑے گی، ماں باپ کو محنت کرنی پڑے گی، تو انشاءاللہ عز و جل میٹھا پھل ضرور ملے گا۔ دعا کرنا نہ چھوڑیں، جو ماں باپ دعا کریں گے وہ دعا کوئی کر نہیں سکتا، وہ ویسی دعا کوئی انسان کر نہیں سکتا۔ جو دعا ماں باپ کی اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے وہ تو کیا ہے قبول ہوتی ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری بات اچھے سے سمجھ میں آئی ہو۔ جزاکم اللہ خیرا، احسن الجزاء فی الدار۔